کی ریسرچ تحقیق میری یہ ہے کہ سب سے بڑا دنگائی اور سب سے بڑا لڑانے والے اس پوری دنیا کے انسانوں کو یہ یہودی بیٹھے ہوئے کرسی اقتدار پر، جنہیں ہم یونائٹیڈ نیشن کہتے ہیں، جنہیں ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں، یہ لڑاتے ہیں ہمیں اور آپ کو۔ کبھی ہنومان چالیسا کے نام پہ، کبھی اذان کے نام پہ۔ ہنومان چالیسا آپ کا بھجن ہے، اذان مسلمانوں کا اعلان ہے نماز کے لیے۔ بس اٹس انف only to call for praying of a salah. Azan means to announce and to tell the people, or people and close to the mosque, قریب آؤ مسجد کے، because حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ، تمہاری کامیابی کی طرف آؤ اور تم نماز کی طرف آؤ۔ There is no intention for the اذان کا کوئی اور دوسرا مطلب اور مقصد نہیں۔ آج جن کے من میں جو آتا ہے وہ ہمارے نبی کے بارے میں بول پڑتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت و ذات بڑی ابدر ٹپنی کی گئی کچھ دنوں پہلے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے جو بات کہی غلط فہمی پیدا ہوئی پورے بھارت کے اندر۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے نکاح کیا 6 سال کی عمر میں اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ ہم اور آپ تو بڑے آشچर्य تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ایسا how is it possible and 6 year old اماں عائشہ he was when she was 6 year old and that time and she had taken time out کہ انہوں نے 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح کیسے پاسبل، ایک کھیلتی ہوئی بچی کا نکاح، اور 9 سال کی عمر میں ان کو کیسے محمد کے حوالے کر دیا گیا اور محمد الرسول اللہ نے ان کو قبول بھی کیا۔ How is it possible؟ یہ بات سمجھنے کی، اعتراض کرنے سے نہیں ہوگا، سمجھنے کی۔ اللہ کے نبی نے، میری پہلی بات پوری ہو چکی ہے، دوسری بات شروع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادی کی، ایک وقت میں 9 بیوی، اور آپ نے ٹوٹل 11 شادی کی، کیونکہ پتہ ہے 3 مقصد تھے۔ سب سے پہلا علمی حکمت کی وجہ سے، اور دوسرا سیاسی حکمت کی وجہ سے۔ علمی، سیاسی اور کمبائن کرنے کی وجہ سے، جوڑنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی۔ آپ کو شوق نہیں 11 شادی کرنے کی، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ کو ایک ہی کافی تھی آپ، لیکن دنیا کو کچھ دینا چاہتے تھے، دنیا کو بتانا چاہتے تھے۔ میں ایکسپلین کروں گا اماں عائشہ کی شادی کیسے ہو گئی 9 سال کی عمر میں، جب آپ نبوت کے 11 سال، جب آپ مکہ میں تھے، جب آپ کو نبوت دی گئی محمد رسول اللہ کو 11 سال بیت چکے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی جو پہلی وائف، پہلی اہلیہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک پروسیس میں آ کر کے نکاح ہوتا ہے اماں عائشہ سے، چھوڑ دی جاتی 2-2.5 سال تک۔ اس کے بعد ہجرت کا زمانہ آتا ہے، تو 9 سال کی عمر جب ہوتی ہے اماں عائشہ کی، تو 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہو جاتی۔ آپ کہیں گے کہ کیسے پاسبل ہے؟ ہمارے یہاں 9 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے ناک سے پانی نکلتے ہیں، ناک بھی صاف نہیں ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام نے 9 سال کی بچی کو اپنے گھر کیسے لائے؟ دیکھیے، آدمی علاقے کے اعتبار سے اس کی عمر میں کمی بیشی ہوتی، علاقے کے اعتبار سے۔ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں بچہ 15 سال میں یا 15 سال کے بعد دکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بچہ بالغ ہو گیا، لیکن آپ عرب کنٹریز میں جائیے، جہاں کی آب و ہوا گرم ہے، جہاں کا ماحول بہت زیادہ ہاٹ، جہاں ویدر سسٹم، ویدر مطلب موسم جہاں کا گرم ہوتا ہے، وہاں بہت جلدی انکریز، بہت جلدی آدمی کی عمر کم ہوتی ہے، لیکن دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی عمر کافی۔ تو اماں عائشہ 6 سال کی عمر میں نابالغ ہو سکتی، مان سکتے، لیکن نکاح ان کے ولی محترم ان کے ابا نے کرایا تھا۔ 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ دکھنے میں ایسی لگتی تھی کہ جیسے آج کی تاریخ میں ہمارے علاقے میں جیسے 15 سال، ہمارے یہاں شرعی اعتبار سے تو بچیاں بالغ ہو جاتی 12 سال کے بعد،
14 سال کے بعد لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، لیکن قانونی اعتبار سے اب تو بڑھا کر 21 کر دیا، ورنہ پہلے 18 تھا کہ 18 سال کی عمر میں بچہ اور بچی بالغ ہوگی۔ تو جیسے ہمارے یہاں 14-15 سال یا 20 سال کی بچی کا عمر دکھتا، سیم ویسے ہی اماں عائشہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی، اس وقت وہ بڑی دکھتی تھی۔ ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، پڑھو اس اتہاس کو، سیرت کی کتابوں میں پڑھو، اس ہسٹری کو، دی 100 بک کو کھنگال کر پڑھو۔ بڑے بڑے کرسچن نے، بڑے بڑے جوڈائزم کے رائٹر نے پروفیٹ محمد کے سیکنڈ وائف اماں عائشہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہسٹری کو بیان کیا۔ صرف زبان کھولنے سے نہیں ہوگا میڈم شرما جی، بلکہ تحقیق کرتے پڑھتے آپ اس نبی اقدس کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، جن کی مقدس ہستی کو، جن کی بیویوں کے تعداد کو آپ کی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے ہندو بھائیوں، ہم اپنی کتاب سے نہیں، آپ اپنی کتاب کے اندر خود پڑھ کر دیکھیں نبی کی بیوی کا تذکرہ۔ استرا یس پرواہی جو ودو منتو دیوردش ور سمہارتھش، پورے منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ودھو منتو 20 اونٹنیاں ان کو دی جائیں گی، یا اونٹنیاں مراد بہت سارے لوگوں نے کہیں کہیں پر ان سے ان کی اہلیہ کو مراد لیا ہے، ان کی بیویوں کے یعنی ازواج مطہرات مراد لیے۔ ودھو منتو دیوردش ور سمہارتھش، شوق نہیں ہے منتر و شلوک پڑھنے کا، لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو ہم رکھتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے، اگر آپ کو اعتراض ہو تو خدا کے واسطے اپنی کتابوں کے اندر دیکھیے ہمارے نبی کا پاک پوتر تذکرہ، ہمارے نبی کی بلندی کا تذکرہ، ہمارے آخری انتم مہارشی انتم سندیشٹا کا پوتر بیان آپ کے گرنتھوں کے اندر موجود۔ آپ نے نکاح کیا، آپ نے شادی کی، تذکرہ آپ کی کتاب میں موجود۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کیا ضرورت تھی 6 سال کی بچی سے، 9 سال کی بچی، ارے 9 سال کی بچی بالغ تھی، وہ 9 سال کی بچی تھی، دکھنے میں ایسی لگتی تھی۔ وہاں کے بچوں کو، شیخ کے بچوں کو اٹھا کر لاؤ آپ حجاز مقدس سے، عرب سے لے کر آئیے، آپ دبئی سے لے کر آئیے، قطر سے لے کر آئیے، عمان و بحرین سے لے کر آئیے۔ وہاں آب و ہوا گرم ہے، وہاں ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہاں بارش بہت کم ہوتی، سال میں اگر 1 مرتبہ بارش ہو جائے تو وہ لوگ اس کو سمجھے کہ من و سلوا سمجھ کر کے اس کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ وہ لوگ اس کو بہت بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں، کیوں؟ گرمی ہے وہاں پر، تپتا ہوا علاقہ ہے پورا کا پورا۔ وہاں پر وقت سے پہلے ہمارے یہاں 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، وہاں پر 9 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے۔ تو پھر کیا آبجیکشن؟ اپنے عقل سے اور اپنے علاقے کے آب و ہوا کے آدھار سے آپ اماں عائشہ کی زندگی کے اوپر ٹپڑی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 11 شادی کی، کیوں؟ ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک وواہ ہو جائے تو دوسرا وواہ نہیں کر سکتے، بیوی بھی نہیں کر سکتی، مرد بھی نہیں کر سکتا، ان کے یہاں نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں کیوں ہے ہی نہیں، لیکن اسلام میں ہے۔ کیوں ہے؟ اسلام میں اسی لیے ہے، حکمت ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی بیٹی کا شوہر کہیں مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کا پتی ڈیتھ ہو گئی اس کی، اب اس کی زندگی ہے، اب وہ کہاں جائے گی بیچاری؟ تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ وہ بچی، وہ بیوہ عورت، وہ کسی سے شادی کر سکتی ہے۔ اب مرد ہے، شادی شدہ ہے، لیکن اگر اس کو سہارے کی ضرورت پڑے تو ایک مرد بیوی پہلے سے اس کے حق حقوق پورے کر رہا ہے، وہ اس بیوہ عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ بلکہ اسلام میں اس بات کی ترغیب ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مطلقہ عورت، تمہارے سامنے کوئی بیوہ عورت ہے تو صرف زبان سے مت بولو کہ ہم بیویوں کی، ہم بیٹیوں کی، ناریوں کی عزت کرتے ہیں، 40 سال سے اپنی بیویوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، وہ بیٹیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو اپناؤ، بلکہ اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کو ایک چھت دو، عزت دو، سمان دو، تاکہ زندگی آسانی کے ساتھ بتائی جا سکے۔ اللہ کے نبی نے اگر 9 شادیاں کی، بیک وقت 9 بیویاں ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہ تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے محمد رسول اللہ کی، آپ علیہ السلام نے جو 11 شادیاں کی، صرف ایک کماری عورت، ایک کماری بیٹی اماں عائشہ تھی، باقی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، 40 سال کی عمر تھی خدیجۃ الکبریٰ کی،
40 سال کی عمر خدیجۃ الکبریٰ کی اور محمد الرسول اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ آج کا جوان کھڑا ہوگا کوئی 25 سال کا جوان ہٹا گٹا 40 سال کی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، وہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2-3 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ کوئی ہے مائے کا لال؟ پورے بھارت نہیں، پوری دنیا کے جوانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بھی کون؟ اشرف خاندان، اعلیٰ خاندان، جن کو کہا گیا براہمن سگہاتمن، بہت اعلیٰ خاندان کا خوبصورت، جن کا لقب الصادق الامین، جن کی شرافت پورے عرب میں مشہور، وہ جوان ایک 40 سال کی بڑھاپے کی عمر کی، بڑھاپا جوانی جن کی ڈھل چکے ہو، ان سے کوئی نکاح کرے گا؟ لیکن ہمارے نبی نے نکاح کیا۔ 25 سال کی عمر سے لے کر محمد رسول اللہ نے 53 سال کی عمر کن کے ساتھ بتائی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، جو ایک بوڑھی عورت تھی۔ میڈم شرما جی، میرے ہندو بھائیو، پوچھو ذرا، سمان کی چیز ہے سیتا میاں، عبداللہ سالم ہمیشہ سیتا میاں، ہمیشہ لکشمن کی بیوی کے اوپر، ارملا کے اوپر بات کرتا ہے، لیکن میری زبان سے آج تک کسی بھی دھارمک پرسن کے خلاف کوئی ایک شبد میں نے نہیں بولا۔ کیوں؟ آستھا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، میں کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، میں سمجھا سکتا ہوں ان کو، اگر عقیدے میں کوئی غلطی ہے ان کی، ہم سمجھا سکتے ہیں کہ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی پرماتما نہیں تھے، مریادہ پرشوتم تھے، وہ مہان ویکتی تھے، ہم ایسے سمجھا سکتے ہیں۔ میری زبان سے تقریباً پورے سال 100 مرتبہ ہندو بھائیوں کے دھارمک، ان کے مذہبی رہنماؤں کا نام لیا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے بدتمیزی سے نام نہیں لیا ہے۔ ہمیشہ جب بھی ہم نے نام لیا ہے تو آگے پیچھے شری لگایا، شری رام چندر جی، شری کرشن جی، شری ہنومان جی۔ ہم نے کئی جگہ پر کمپیئر کیا ہنومان چالیسا میں اور اذان میں، جو جھگڑا چل رہا تھا بہت سی جگہ پہ، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیس تہولو کو جاگر، رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ست ناما، مہاویر وکرم بجرنگی کمتی نوار سمتی کے سنگی، کنچن ورن وجاج سبیشا کانن کنڈل کنچت کیشا۔ میں کافر نہیں بن گیا، ایکسپلین کے لیے ہم پڑھتے ہیں اس کو، سمجھاتے ہیں کہ اس منتر میں، اس بھجن میں کیا بات کہی گئی، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو دا ویری ویری رانگ وے۔ ہم تو سمجھانے کی بس کوشش کرتے ہیں، ایک کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی مذہب پر عمل کرتے ہیں، ہم اگر اذان دیتے ہیں تو اذان کا مطلب اللہ کی بھکتی، اذان کا مطلب اللہ ایشور کی عبادت کے لیے اذان دیتے ہیں، عبادت کے لیے بلاتے ہیں۔ اور ہنومان چالیسا کا مطلب کوئی ہرن آ جائے، کوئی دقت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہنومان جی کو یاد کرتے ہیں، چونکہ ہنومان جی کو یاد کر کے، ہنومان جی کو لے کر کے سیتا کو سنکٹ سے نکالا گیا تھا، راون کا مقابلہ کیا گیا تھا۔ بس یہ جناب نوین صاحب، یہ جناب میڈم شرما کہ انہوں نے عیاشی کی، نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ، اور انہوں نے سیکس، ارے سیکس نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ اگر سیکس کے بھوکے ہوتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جوانی کی عمر میں 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام ایک بوڑھی عورت کے ساتھ نکاح نہیں فرماتے۔ 25 سال عمر ہے، ایک 40 سال کی بوڑھی عورت ہے، کوئی مقابلہ 19-20 بھی نہیں بلکہ 10 اور 20 ہے۔ 25 سال کا جوان ہٹا گٹا اور ایک طرف 40 سال کی بوڑھی عورت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اس دیش کے، ہمارے دیش کے ہندو اور مسلمان بھائیوں، اگر آپ کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی ہے تو بڑوں ہزاروں لاکھوں کتابیں موجود ہے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح 24 سال کی عمر سے لے 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر کے بیچ میں ڈفرینس سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے کبھی اعتراض تک نہیں کیا کہ نہیں میں نہیں کروں، فوراً جیسے نکاح کا پیغام دیا گیا خدیجۃ الکبریٰ سے اللہ کے نبی تیار ہو گئے، اور پھر وہی خوبصورت زندگی گزرتی رہی۔ جب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے تب جا کر اماں عائشہ سے نکاح کرایا جاتا ہے اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں رہے
کہ 9 سال کی عمر میں اما عائشہ بالغ ہو گئی تھی۔ علماء مفسرین، علماء محدثین، علماء حضرات فقہاء کرام کا یہی وہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں اما عائشہ صدیقہ بالغ تھی، ورنہ رحمت للعالمین کبھی بھی ایک بچی کو 9 سال کی ایک معصوم سی گڑیا کو اپنے گھر پہ بیوی بنا کر نہیں لاتے۔ آب و ہوا وہاں پر ایسا تھا کہ 9 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں بچہ جوان دکھتا ہے۔ آج بھی وہاں جائیے، اپنے بچوں کی پرورش کیجئے، تب آپ کو پتا چلے گا۔ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، میں کہنا چاہوں گا میڈم شرما سے، جو پورے دیش کو سر پہ اٹھایا ہوا، دوسرے کنٹریز کے اوپر ہمارے دیش کا نام کٹوایا کہ امریکہ کئی مرتبہ چاند پر چلا گیا، جاپان کئی مرتبہ مارس پر چلا گیا، چائنا نے ایک سے ایک پروڈکٹ تیار کیے۔ آج اگر ہم کو بائک خریدنا ہو، آج ہم کو کوئی موبائل خریدنا ہو، آج ہم کو کوئی گھڑی خریدنی ہو، تو ہم سب سے پہلے چائنیز پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں۔ چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ان کا بچہ 5 سال کی عمر میں 10ویں کلاس کو پاس کر جاتا ہے۔ 5 سال 6 سال کی عمر کا بچہ جن کو ڈھنگ سے دودھ پینا، کھانا کھانا ہمارے ملک میں نہیں آتا، لیکن چائنا کے بچے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اور آج ہم پڑھے ہیں کہ محمد نے کس عمر کی بیٹی سے نکاح کیا تھا؟ محمد نے اما عائشہ سے 9 سال کی عمر میں وواہ کیا تھا۔ ارے ان سب کے اوپر سوچو، یہ دھارمک باتیں چھوڑو، ان کے اوپر بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو جاؤ اور اس دیش کو اونچائی تک پہنچانے کا کام کرو۔ ہم نے کیا تھا الحمدللہ، ضرورت پڑی تھی تو سامنے کھڑے ہو کر ہم نے کفار و مشرکین کو، ظالموں کو اس دیش سے بھگایا تھا، اور آج بھی ہم وہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں دھارمک کوئی وواد نہ ہو۔ بہت سے جگہوں میں ہے الحمدللہ، ہمارے یہاں چلے جائیے علاقے میں، جو کہ ہاٹ سیمانچل کے علاقے میں جو ہماری مرکزی مسجد ہے، مرکز کی جو مسجد ہے، ایک ہی دیوار، ایک طرف مرکز مسجد، ایک طرف مندر ہے۔ ہم ان کا سمان کرتے، وہ ہمارا سمان کرتے۔ البتہ کچھ لوگ جو بولتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ نہیں جناب، دھرم کی رکشا کے لیے ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بالکل بالکل غلط۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا دھارمک کون ہو سکتا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے آپ رویا کرتے تھے، اور اسی محمد کے بارے میں کہا گیا کہ جب تک اس محمد کے دامن کو نہیں تھامو گے تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھو، وید پران سنت مت بھاکو، تب لگ جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ کون بچائے گا آپ کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے؟ ابھی تو پارٹی کے پروکتا بنے بیٹھے، جو من میں ہوتا ہے بک دیتے، لیکن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ وہاں کون سی پارٹی آپ کو بچائے گی؟ وہاں نہیں کوئی بچانے والا، وہاں تو کہے گا اللہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کون آج اس دنیا کا اور اس دھرتی کا پرائم منسٹر؟ میں ہوں تمام پارٹیوں کا مالک، تمام پارٹیوں کا اعلیٰ کمان میں ہوں۔ کون کہے گا؟ ایشور اور پرماتما کہے گا۔ جو من میں آتا ہے بک دیتے، نبی کے بارے میں یا کسی اوتار کے بارے میں یا کسی ہمارے ہندو بھائیوں کے کسی ان کے دھارمک پروش اور رشی منی کے بارے میں اگر کوئی بولتا ہے تو غلط ہے، اور کوئی مسلمان نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اسلام میں منع کیا گیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اگر کوئی غیر اللہ کو پوچھتے ہیں تو ان کو گالی مت دو۔ گالیاں دی ہے آپ نے، نہیں بچ سکتے آپ ایشور کی مار سے، پرماتما کی مار سے۔ اس دھرتی پر تو آپ کو سمان مل رہا، پروٹیکشن آپ کو دیا جا رہا، لیکن آپ نے جو غلطی کی ہے اس شخصیت کے بارے میں آپ نے غلطی کی ہے کہ جو آپ کے لیے بھی جو رویا کرتا تھا کھڑا ہو کر، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی ان کو، طائف چلے گئے، پتھروں کی بارش میں نہا گئے، لیکن کبھی بھی اف تک نہیں کہا۔ جبرائیل امین آتے اور آ کر کہتے کہ اے محمد آپ اشارہ تو کرو، ان طائف کے بیچ میں ان پتھر بازوں کو پیس دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحم و کرم بنا کر کے، رحمت للعالمین بنا کر اس دھرتی کے اندر بھیجا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، آپ اس بستی میں بہت بڑی تعداد میں، اس بستی میں نہیں پورے ملک میں ہیں، لیکن خدا کے واسطے کسی کے بہکاوے پر مت آئیے۔ ایشور کے قریب ہونا ہے تو ایشور کے نام کا مالا جپیے،
ایک پرماتما کے اوپر عقیدہ رکھ کر اس ایک پرماتما کے سامنے سر جھکائیے، تبھی آپ ایشور کے قریب ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا منوسمرتی ज्ञानं न शीलं यशां विद्या न तपो न धर्मा ज्ञानं न शीलं न गुणे न धर्मा के मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। इस धरती के ऊपर माँ बाप का धार्मिक होना, मनुष्य रूपे मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः। आपके धार्मिक होने से आपका बच्चा धार्मिक होगा। प्रशस्ता धार्मिके विदिति यस्य सामास्मगमः। आप धार्मिक होंगे, आपका बच्चा धार्मिक होगा। आपका बच्चा धार्मिक होगा तो कोई भी धर्म एक दूसरे के बीच में नफरत की दीवार नहीं खड़ी करता। हाँ, हमारा धर्म अच्छा है तो हम अपने धर्म की अच्छाई को बयान करेंगे। आपको अच्छा लगे आप कबूल कीजिए। इस्लाम यही कहता है, इस्लाम ज़बरदस्ती किसी को मजबूर नहीं करता कि नहीं तुमको कलिमा पढ़ना ही पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ही तुम, बिल्कुल नहीं, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं। अगर कोई हिंदू धर्म को कबूल करना चाहे तो भारत के संविधान के हिसाब से वह कर सकता है। हम उसको इस देश में मना नहीं कर सकते, वो जिस धर्म को कबूल करना चाहे कर सकता है। लेकिन लोग यहाँ पर खामखा बदनाम करते हैं कि नहीं जनाब ये लोग डराते हैं, मारते हैं और लालच देते हैं 70-70 हूरों का, और तब जाकर बहला फुसला कर पैसे दिखा दिखा कर ये लोग कलीमा पढ़वाते हैं। बिल्कुल गलत बात। अगर कहीं कोई करता है तो गलत करता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। हमारे एक दो आलिम दीन के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाकर जेल में तो डाला है, जैसे मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो अमन को सामने रखते थे, एक अल्लाह की वहदानियत को सामने रखते थे। मौलाना कलीम साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर कि धर्म परिवर्तन कराते थे। ज़बरदस्ती उन्होंने किसी भी इंसान को कलीमा नहीं पढ़ाया। आप देख लीजिए, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बड़े शरीफ इंसान थे, आपने जेल के अंदर बंद कर दिया है। दुनिया के जेल में ताकत आपके पास थी तो आपने बंद कर दिया, लेकिन जब वो परमात्मा पूछेगा, जब उस परमात्मा के सामने हाजिर होगे, वहां पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, आज सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है, आज हाई कोर्ट का जज कौन है, बताओ। तो उस वक्त क्या जवाब दोगे? उस वक्त ऊपर वाला कहेगा फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी। इसलिए भारत के अंदर हमारे हिंदू भाइयों और हमारे मुस्लिम भाइयों, दुनिया के ऊपर जुल्म करने से पहले, दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने से पहले आप अपनी मौत को सोचिए कि आपको मरना है, अपने परमात्मा के पास जाना होगा। इसीलिए किसी को बुरा भला मत कहिए, किसी के अजान के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए, या किसी की हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ता है तो किसी मुसलमान को परमिशन नहीं है कि वह हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी मुसलमान भाई को दिक्कत हो, कोई दुश्वारी हो। क्यों? वो उनका अकीदा है, वो जानते हैं कि भजन करना कुछ होता है, हमारा पाप हरने होता है तो वह करते हैं। लेकिन मेरे हिंदू भाई, जब आप भजन करते हैं, अगर कोई मुसलमान उसी वक्त लाउड स्पीकर लेकर दरूद पढ़ने लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, या और अलग तरीके से दरूद पढ़ने लगे, अजान पढ़ने लगे, तो गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत। 1450 साल पहले से अजान पढ़ा जा रहा है, 1450 साल से कंटिन्यू रेगुलर पढ़ा जा रहा है, कोई वो नहीं। लेकिन आज कुछ शरपसंद लोग ऐसे आ गए इस देश के अंदर कि नहीं जनाब, ये लोग इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाकर खामखा अजान के सामने कभी हनुमान चालीसा, कभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कीचड़ उछालते। वो ज़ात नबी की, जानवर भी अपनी शिकायत करता था कि बेज़बान जानवर नबी से शिकायत, हम पर जुल्म हो रहा है। उनकी लैंग्वेज में मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब के सब इंसानियत के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नज़र में बराबर थे, इंसानियत के एतबार से। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि उसके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अ मुस्लिम एंड कंप्लीट मुस्लिम एंड डज नॉट हार्म टुवर्ड्स अ फेलो मुस्लिम एंड हिज क्रूरटीज। ये भी कहा कि तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई मुशरिक रहता, काफिर रहता, जैसे हमारे आसपास में टोटल हम लोग यहाँ पर मुस्लिम भाई भी रहते, हिंदू भाई भी रहते, तो इनके लिए क्या बयान किया अल्लाह के नबी ने? कहा कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़ुहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पास
میں ہے, تمہارا پڑوسی ہے, تو تم اگر اس کو تکلیف دیتے ہو, تم بھلے ہی 5 وقت نماز پڑھتے ہو, تم جنت نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم پڑوسی کو کیوں ستاتے ہو. اب مسلم will not enter the paradise. مسلمان جنت نہیں جائے گا. کیوں؟ whose neighbor is not safe, کہ اس کا پڑوسی اس کے ظلم سے اگر محفوظ نہیں ہے, وہ مسلمان کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا. پڑوسی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہندو بھائی بھی, کرسچن بھی ہے, جین بھی ہے, بودھ بھی. کون ہے؟ سب کے سب تو اس دنیا کے اندر میں حضرت آدم کے اولاد. اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے, دنیا کے اندر کوئی مائے کا لال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خوبصورت میسیجز پیش کر سکے ان کے سامنے میں. بچپن سے لے کر 6 سال کی عمر میں آپ تھے تو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, 8 سال کی عمر میں دادا چلے جاتے, 12 سال کی عمر میں چچا چلے جاتے. ایک آپ علیہ السلام 6 سال میں ماں, 8 سال میں دادا, پھر چاچا کی نگرانی میں آتے, اور چاچا کی نگرانی میں ہی ماں چلی گئی, دادا چلے گئے, ایک یتیم لاوارث کی طرح زندگی گزارتے. لیکن آپ نے کسی کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا تھا, بلکہ انصاف دلاتے تھے. آس بن وائل نے ایک زبید نامی شخص کے اوپر ظلم کیا, اس کے پروفٹ کو کھا گئے, بیٹھ گئے لے کر. تو آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 15 سال 20 سال تھے. آپ نے کہا کہ کعبہ کے مکۃ المکرمہ کے لوگوں, کعبۃ اللہ کے صحن پر حاضر ہو. آس بن وائل نے ظلم کیا ہے, کھڑے ہو گئے نبی. اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک سنگٹھن بنا کر زبید کو انصاف دلایا. آس بن وائل کے مکان پر کھڑے ہو کر کہا کہ آس بن وائل تم نے ظلم کیا, ان کو انصاف دو. آج انصاف دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا, آج بلکہ لوٹا جاتا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو پرشاسن بھی آپ کی زبان, بہت پیسے والے کی زبان بولتی. رشوت کی تھیلیاں دے کر آپ زمین کے اوپر قبضہ کر لیتے ہو, غریبوں کے اوپر اتیاچار کر لیتے ہو. پیسہ ہے تو کیس جیت کے جناب جج کو مینج کر لیا جاتا ہے, پولیس والوں کو مینج کر لیا جاتا ہے. لیکن نبی وہ تھے کہ سامنے کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے زبید جو باہر سے پردے سے آیا تھا, آپ علیہ السلام نے ان کو انصاف دلایا. اور آپ نے یہ کہا کہ میں کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جب آپ کو نبوت دی گئی تو نبوت کے بعد آپ نے اس سنگٹھن کا نام تھا حلف الفضول. آپ نے کہا کہ یہ سنگٹھن مجھے اتنا پیارا ہے, اگر مجھے نبوت نہ دی جاتی تو میں اس سنگٹھن سے الگ نہیں ہوتا. مجھے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ یہ سنگٹھن مضبوط. مطلب ایسی سنگٹھن, ایسی جماعت جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پلیٹ فارم سے دوسروں کو انصاف دلایا, آج ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی پوری کوشش کی جاتی. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو لوگ ابدر اور غلط ٹپنی کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, وہ لوگ یا تو نبی پاک علیہ السلام کو مکمل طور پر جانتے نہیں ہیں, یا جانتے ہیں لیکن دشمنی اور عداوت کے بنیاد پر اپنے آپ کو پاپولر ہونے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے. ورنہ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی پیاری زندگی ہے, علماء بیان کرتے ہیں, مناسب وقت ملتا ہے تو ہمارا بھی ذہن چلتا ہے کہ ہم کوشش کریں لوگوں کے سامنے ان واقعات, ان میسیجز کو رکھنے کے لیے. تو بات یہ تھی کہ آپ نے 11 شادی کیوں کی. واٹ از نیڈ ٹو گیٹ میریڈ ود 11 وومین, کیا ضرورت تھی 11 عورت سے شادی کرنے کی؟ آپ نے 11 عورت سے اس لیے شادی کی تھی, آپ نے عیاشی کی وجہ سے نہیں کی تھی نعوذ باللہ, بلکہ آپ نے اس لیے شادی کی تھی ایک کنواری باقی سب کے سب بیوہ, تاکہ ان بیوہ عورت کو سہارا مل جائے. اور سب کے حق حقوق آپ نے پورے کیے, سب کے حق حقوق آپ نے پورے کیے, کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی آپ نے ظلم زیادتی نہیں کی. اس لیے 11 شادی کی. 11 شادی کی ایک حکمت یہ, 2-3 حکمت کی وجہ سے. ایک حکمت تو یہ تھی آپ علیہ السلام نے 11 شادی کی کہ تاکہ چونکہ آپ پر شریعت نازل ہوئی, وہ شریعت عورتوں تک بھی پہنچنی چاہیے. تو بہت سی عورتیں مسئلے پوچھنے آتی تھی تو اللہ کے نبی ان کی انٹرنل مسائل کو, جیسے حیض, نفاس, پرائیویٹ مسئلے, اللہ کے نبی سے ایک عورت نے سوال کیا. اما عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم حیض سے کیسے پاک ہوں گے, حیض اور نفاس. آپ علیہ السلام اب کیسے بتائیں گے؟ لیڈیز ہے, غیر محرم ہے,
اور ایک مرد ہے، اللہ کے نبی کیسے بتائیں گے؟ آپ نے کہا کہ خوشبو والے کپڑے سے صفائی کرو. خوشبو والا کپڑا کون سا؟ کیسے سمجھائیں گے؟ اسی لیے آپ علیہ السلام نے شادی کی 11 تاکہ بیویاں زیادہ ہوں گی تو شریعت کو زیادہ طور پر عورتوں تک پہنچائیں گی. ایک تو یہ مقصد، دوسرا مقصد یہ تاکہ مختلف قبیلوں سے آپ نے شادی کی، مختلف قبائل سے 11 شادی کی. اونچے خاندان میں بھی آپ نے شادی کی، غریب خاندان میں بھی آپ نے شادی کی. یہ میسج تھا دنیا والوں کو کہ آپ الگ الگ قبیلوں میں شادی کر سکتے ہیں. اگر چودھری ہے تو چودھری میں شادی کر سکتا ہے، اور اگر پٹھان ہے تو پٹھان میں، چودھری پٹھان میں، پٹھان چودھری میں، انصاری تیلی میں، تیلی چودھری میں. سید مسلمانوں میں جیسے سید ہے، سید کر سکتا ہے انصاری سے، شیخ سے کر سکتا ہے. صرف مسلمان ہونا چاہیے. برادری کاسٹ یہ شادی کو مانے نہیں. اس چیز کو توڑنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی کہ تاکہ مختلف قبائل کے بیچ میں، مختلف کاسٹ کے بیچ میں، ایک دھرم کے مختلف کاسٹ کے بیچ میں شادی کی جا سکتی. ایک حکمت تو یہ، دوسرا حکمت یہ تھا، دوسری یہ آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ الگ الگ دوسرے بڑے بڑے خاندانوں میں یا علاقے میں جتنے بھی قبائل تھے سب سے شادی کریں گے تو سب کو ایک ساتھ جوڑ لیں گے اور اسلام کی سربلندی کے لیے تھوڑی سی ہمت اور تقویت ملے گی. اسی لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی. آپ نے غریب عورت سے بھی شادی کی، آپ نے مالدار عورت سے شادی کی، آپ نے اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی اور کم عمر کی لڑکی سے شادی کی. اگر کسی کی عمر 12، اگر کسی لڑکے کی عمر 20 سال ہے، اس کے سامنے 40 سال کی عمر آ جائے، 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت آ جائے تو کیا نکاح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. چونکہ اما عائشہ اور اما خدیجہ الکبریٰ محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھ لے. اگر کوئی یہ چاہے کہ بہت زیادہ عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا. کیا کوئی باہر دوسرے ملک میں جا کر دلی کے اندر شادی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ اوس اور خزرج اور دوسرے علاقوں کے اندر آپ نے شادی کی تھی، غریب گھرانے میں، اونچے گھرانے میں، تاکہ پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دے سکے کہ اگر لڑکا غریب ہے، اگر اس کی بیوی مالدار ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، یا لڑکا مالدار ہے بیوی غریب ہے تو نکاح ہو سکتا. یہ تمام کے تمام اغراض و مقاصد تھے. دنیا والوں کوئی اور مقصد نہیں تھا. میری تقریر کو سننا اور غور کرنا، یہی مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اگر آپ علیہ السلام کا نکاح کرنے کا مقصد اگر عیاشی کا ہوتا، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد زیادہ عورتوں کے ساتھ سمبند بنانے کا ہوتا تو آپ جوانی کی عمر ایک بوڑھی عورت کے ساتھ نہیں بتاتے. 53 سال کی عمر جب آپ کی ہو گئی تو پوری یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر جو پوری جوانی کی عمر تھی آپ نے بتائی تھی. دنیا والوں ہے کوئی جواب آپ کے پاس نہیں دے سکتے. آج اگر کوئی نیتا ہے، جوان ہے، تو الگ الگ اسکارٹ سروس سے لڑکیاں بلا کر کسی جاتے ہیں شراب خانے میں، کلکتہ پہنچتے، ممبئی پہنچتے ہیں، یا پھر تھائی لینڈ جاتے، بینکاک جاتے، پٹایا جاتے، وہاں پر بیٹھ کر نئی لڑکیاں چاہیے، 16 سال کی، 20 سال کی عمر کی لڑکیاں چاہیے. کیوں؟ پیسہ ہے، پاور ہے، عیاشی بھری ہوتی ہے زندگی میں. قربان جاؤ کالی کملی والے پر. 24-25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال جوانی، پوری جوانی آپ علیہ السلام نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ آپ نے گزار دیا. یہ صرف ایک پیغام تھا، عیاشی نہیں تھی. میڈم شرما جی، آپ نے کس کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ ریسرچ کر لو، کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ریسرچ کر لو. اگر اللہ کے نبی نے 9 سال کی عمر میں اما عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی ہے تو وہ بالغ ہو چکی تھی. شی واز کمپلیٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم، شی واز اینڈ کمپلیٹڈ، بالغ ہو چکی تھی وہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان سے نکاح کیا تھا، بس اناپ شناپ لوگوں کے ٹھیس کو، مسلمانوں کے کو ٹھیس پہنچانا، تکلیف دینا مقصد ہوتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخی دلائل اور تاریخی ایک مہاپرش ہونے کی دلیل دنیا کی تمام کتابوں میں محمد رسول اللہ کے پوتر ترین تذکرہ موجود. بیدات کی روشنی میں بھی دیکھی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل کلین، کہیں پر بھی آپ کے اوپر ذرہ برابر کوئی ٹپنی نہیں کی گئی.
ہم نے کم سے کم شاستروں کو پڑھا ہے، پران کو پڑھا ہے، اپنشد کو پڑھا ہے، ادلبو کا مئی کا کم ادلبو کا نکھاد کم، آخری نبی ہونے کی مکمل دلیل کوئی ٹپنی نہیں۔ اپنشد پڑھ لیجئے، اسم اللام الے مترا ورونا پورا شلوک پڑھ لیجئے، کہیں پر کوئی ٹپنی نہیں۔ رگوید پڑھ لیجئے، نراشن سمہا پریہ مسیح، کوئی ٹپنی نہیں، مہانتا کو بیان کیا گیا۔ ایدم جنا اپشرت، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اس دھرتی کے اوپر ان سے بڑا کوئی ایدم جنا اپشرت نراشن پوری دنیا کے اندر تعریف کی جائے گی، کوئی ٹپنی نہیں۔ کون سی کتاب پڑھیں آپ؟ گیتا پڑھیں، گیتا میں ٹپنی نہیں ہے محمد کے اوپر۔ کیا منوسمرتی میں ٹپنی نہیں ہے؟ منوسمرتی میں تو یہ کہا گیا ملیچ بھاشا کیرتا تین وید واکیہ پران مکھا چتر براتری برتیت کرشامی کلکشیم شریرین شمم ناشم سرومنیدی گچھتی، کوئی ابدر ٹپنی نہیں ہے۔ کون سی کتاب میں پڑھے جناب آپ میڈم شرما جی؟ مجھے دکھاؤ نہ ذرا وہ کتاب۔ نہیں دکھا سکتے آپ، کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کی ایسی شخصیت تھی ہی نہیں کہ لوگ اس پر ٹپنی کریں، بلکہ آپ کی جیونی کو دیکھ کر بڑے بڑے رائٹر مجبور ہو جاتے تھے اپنی کتاب میں کہ محمد کی پوری جیونی لکھی جائے۔ دو باتیں آپ کے سامنے، سیرت کے اوپر تو کتنوں بول سکتے، وقت چاہیے، چونکہ دو سوا دو بج چکے ہیں، بس کچھ دیر اور میں اپنی بات رکھوں گا، 10 منٹ اور 2:30 بجے میں اپنی بات پوری کر دوں گا۔ ایک ایتہاسک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے۔ کئی بیانوں میں کئی جگہوں کے اوپر بولنا ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، اور ہمارے ہندو بھائی اگر سن رہے ہوں گے تو ان کو بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم اس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش میں ہم پر ڈائریکٹ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کن کے آدھار پر ہم پر ڈائریکٹ فیصلہ ہو جاتا ہے؟ ہمارے بادشاہوں کو دیکھ کر۔ ہمیشہ یاد رکھیں میرے ہندو بھائیوں، بادشاہ کا کوئی دھرم عموماً نہیں رہا ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک دو بادشاہ ایسے تھے جو دھرم پرست تھے، لیکن ہمیشہ سے بادشاہ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ مسلم بادشاہ کے خلاف میدان میں آئے، ہندو بادشاہ کے خلاف میدان میں آئے۔ بادشاہ کا ایک ہی دھرم ہوتا ہے، گدی۔ ٹوٹل پارٹیوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کیا؟ گدی، سی ایم بننا، پی ایم بننا۔ اور بہت سی پارٹیاں تو گھوٹالے بھی کرتے ہیں، ای وی ایم بھی ایکسچینج ہو جاتا ہے، اور جناب بٹن کہیں دبائیے تو کہیں اور ووٹ جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم سی ایم بن جائیں، ہم پی ایم بن جائیں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا، یہی مقصد ہوتا ہے، ہم جیت جائیں بس۔ ان کا دھرم کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ دیکھیں گے نا آپ نے دیکھا ہوگا، ٹوٹل کا ٹوٹل نیتا ہے، الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو کیا بن جاتے؟ سیکولر بن جاتے۔ مسلم نیتا ہے، مندر میں بھی چلے جائیں گے، وہاں پر جا کر دودھ چڑھاتے ہیں۔ ہندو نیتا ہے تو وہ بھی مسجد میں چلے جائیں گے ٹوپی لگا کر۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہم آپ کے ساتھ، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا دھرم کہیں پہ بھی جائے، باہر میں جائے، تمہارے دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا کوئی دھرم نہیں، میرا دھرم کرسی۔ وہ یہ بتانا چاہتے، اس لیے تو جاتے۔ ہر نیتا سیکولر اس لیے بنتا، دیکھیں گے بڑے بڑے نیتا کو ٹوپی لگائے، اور کبھی کبھی جناب رومال بھی ڈال لیتے۔ جن کو ہمیشہ سے ٹوپی سے تکلیف ہے وہ بھی الیکشن کے ٹائم پہ ٹوپی لگا لیں گے، بڑی بڑی ٹوپیاں، رومال ڈال لیں گے، افطار پارٹی میں بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ ان کے سامنے گدی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر سیکولر ملک ہے ہمارا، آج کی تاریخ میں